قضا نماز تو عام صورت کی ہوتی ہے، اور ایک کچھ نمازیں ہوتی ہیں بڑی تعداد میں انسان سے قضا ہو جاتی ہیں، اس نے دیر سے پڑھنی شروع کی وغیرہ، اس کے لیے قضاء عمری کا طریقہ اس کچھ لوگوں کے درمیان بحث کے رہتا ہے۔ جی ظاہر بات ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ظاہر ہے یہ مسئلہ پیش نہیں آیا۔ آپ کے زمانے میں جو مسئلہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ کسی عذر کی وجہ سے لوگوں کی نماز رہ گئی، تو اس کا اصول تو آپ نے اسی وقت بیان کر دیا۔ یعنی آپ کے زمانے میں یہ معاملہ پیش آیا کہ خود آپ ایک سفر کے دوران میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اس کے دوران میں لوگوں کے اوپر ایسی نیند کی کیفیت طاری ہوئی کہ نہ حضور اٹھ سکے نہ باقی لوگ اٹھ سکے۔ سیدنا بلال کو اس مقصد کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کر دیں، لیکن وہ بھی سو گئے، اور ان سے حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ سب کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ بھی ہو گیا، غلبت نہیں آنا آیا، میری آنکھیں مجھ پر غلبہ پا گئیں۔ تو اس کے بعد حضور نے فوراً نماز پڑھی، ظاہر ہے سورج نکل چکا تھا، اور جب لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ آج تو بڑی کوتاہی ہو گئی، تو آپ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ انما التفریط فی الیقظہ لیس التفریط فی النوم، یعنی سوتے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، کوتاہی تو جاگتے میں جانتے بوجھتے جب آدمی نماز چھوڑتا ہے تو اس وقت ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ تو حضور کے زمانے میں زیر بحث آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس طرح نمازیں چھوڑ دیں گے۔ مسلمانوں کو بعد میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ لوگ بعض اوقات غفلت میں پڑے رہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایک لمبے عرصے تک نماز نہیں پڑھی، یا عام طور پر غفلت میں مبتلا ہوئے بہت سی نمازیں چھوٹ گئی، تو یہ پھر مسئلہ اجتہاد میں زیر بحث آ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس میں 3 نقطۂ نظر قائم ہوئے۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے کوتاہی کی ہے تو اس کی تلافی بھی کرے، تو یہ اللہ کا حق آپ نے تلف کیا ہے، اس کی آپ کو تلافی کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ پورا حساب رکھیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میں اس وقت فلاں دن کی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس طریقے سے اس کو ادا کریں گے۔ دوسرا جو فقہا کا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ فیصلہ کر لیں، توبہ و استغفار تو کرے گا آدمی، ظاہر ہے کہ ایک فرض چھوٹ گیا ہے، لیکن آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جب تک آپ اب جیتے رہیں گے، ایک اندازہ کر کے کتنے برسوں کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، یہ جو نوافل آپ پڑھتے ہیں ان کی جگہ فرض کی نیت کر لیں، تو ایک طرح سے آپ کا وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا اور ساتھ یہ بھی ہو جائے گا۔ تیسرا نقطہ نظر امام ابن حزم کا ہے، انہیں اس بات پر اصرار ہے کہ چونکہ حضور کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہمیں بتائی گئی، تو اب توبہ استغفار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ بہت کافی ہے کہ آپ نے اللہ سے توبہ کر لی اور آج سے آپ نماز کے پابند ہو گئے۔ تو ان تینوں نقطۂ نظر میں جس پر آدمی کا اطمینان ہو جائے اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ میرا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ یہ اچھا ہے کہ اگر آپ نوافل کی جگہ پر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں تاکہ اس کی کچھ تلافی ہوتی ہے۔ نہیں بس